کچھ لوگ اس میں ترمیم و تنسیخ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عظمت و اہمیت کو کم کر دیا جائے. میں نے بارہا اپنے ممبروں سے کہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے عزاداری کو اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے، ویسے ہی صحت و سلامتی کے ساتھ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں. اس میں کوئی ترمیم نہیں، اس میں کوئی تنسیخ نہیں، کچھ نہیں بڑھائیں گے، کچھ نہیں گھٹائیں گے. میرے دل کا درد ہے، سنتے چلیے بھائی. پچھلے زمانوں میں آپ کو یاد ہوگا، اس میں بیشتر لوگ ہم سے بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں میں 20-25 سال پہلے صرف مجلس یہ اعلان ہو کہ علم کی مجلس ہے، کچھ نہیں، علم کی مجلس ہے، پورا مجمع امٹ کے آ جاتا تھا. آتا تھا نہیں آتا تھا؟ تائید کریں گے آپ؟ صرف اعلان ہوتا تھا ایک علم. اب آپ اعلان کرتے ہیں 72 علم نکلے گا. پھر بھی اتنا مجمع جتنا پچھلے زمانوں میں ایک علم کا احترام ہوا کرتا تھا. آپ تائید کیجئے میری، اگر یہ بات سچ ہے تو آپ تائید کیجئے. آپ سارے مجھ سے بزرگ ہیں جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ایسا؟ تو کہیں تو کچھ ہم نے ایسی گڑبڑ کی ہے، کہیں نہ کچھ ایسا ہم نے کیا ہے کہ جو ہماری عزاداری کا اعتبار اپنوں میں کم ہو رہا ہے. ابھی میں نام نہیں لوں گا، ویڈیو آپ تک بھی پہنچی ہوگی. آپ نے کسی کو لٹا دیا، تصویری بنا دی. اچھا، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ شاید ہمارے اپنے ملک کی نہیں تھی، وہ جناب لیلا کی کوئی تصویر لگائی گئی تھی، غالباً یا ام رباب کی، اگر میرا حافظہ ٹھیک سے کام کر رہا ہو تو. اب ظاہر ہے آدمی تو آج کل اے آئی کے زمانے میں کاپی پیسٹ کا قائل ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا میرے جملوں کو؟ کاپی کیا، پیسٹ کر دیا. لیکن بھیا ہر چیز کاپی پیسٹ نہیں کی جاتی. اس کے لیے بھی بزرگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. بغیر عقل کے نقل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پہلے اسے میزان پہ تول لو. تو آپ نے ایک بنائی تصویر اور اس میں نہ جانے آپ نے کیا کیا پہنا دیا. بھیا ہم اپنے امام بارگاہ ہو کے فرش پر جوتے لانا گوارا نہیں کرتے، جوتے نہیں لاتے. کوئی لاکھ غائب ہو جائے نئے خرید کے لائے، بھائی اندر رکھیں گے نہیں. بھائی وہ نالین ہے، جو اس کی جگہ ہے وہی رکھیں گے. لیکن آپ نے تابوت نے پہنا دیا. دیکھیں یہ ممبروں سے کہا جا رہا ہے، ہر ممبر سے کہا جانا چاہیے، تاکہ ایک نے جسارت کی ہے آئندہ پھر کوئی جسارت نہ کرنے پائے. ہر ممبر سے کہا جائے. بھائی گزشتہ دنوں میں کچھ لوگوں نے اے آئی کے ذریعے سے، مادی چیزوں کے ذریعے سے مصائب میں انٹری کی تھی. کچھ امامے، کچھ ٹوپیاں، کچھ قبا، کچھ ردائیں. میں کسی کا مخالف نہیں، اس طرح کی میں مجلسیں پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں ایک عام گفتگو کرتا ہوں. حامی تھے ہر ملک، ہر پورے ملک میں، لیکن ہر ممبر سے مخالفت کی گئی. الحمدللہ اس سال وہ تصویر دکھ نہیں رہی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نظریاتی اختلاف ہے، بھٹک گئے ہیں، راستہ دکھانا کام ہے. بھائی حسین بروں کو دشمن نہیں رکھتے تھے، برائی سے دشمنی کرتے تھے تاکہ اصلاح ہو سکے. اجا کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حسین کی آزاداری رک جائے گی، حسین کی ماتمداری رک جائے گی. نہیں، جب 61 ہجری کا یزید حسین کے ذکر کو نہ روک سکا. ایک دو جملے کی طرف آپ کے ذہن کو، آپ کی توجہ مبذول کراؤں. جب دربار میں اجا ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. ایک اور منظم صلوات پڑھیے محمد والے محمد. امام حسین نکلے ہیں کربلا کے لیے، بہت توجہ رہے، ایک ایک فرد کی توجہ رہے. نکلے ہیں امام کربلا کے لیے. ساتھ میں کون کون جا رہا ہے؟ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. زینب بھی شامل ہیں، ام رباب بھی شامل ہیں، سکینہ بھی شامل ہیں، ام لیلا بھی شامل ہیں. یہ ساری عورتیں شامل ہیں.
یہ ساری عورتیں کیوں جا رہی ہیں؟ کیا طفیلی مسافر بن کے جا رہی ہیں کہ نہیں بھائی ہم چل رہے ہیں تم بھی چلو ہمارے ساتھ؟ شاید میں نے کبھی عرض کیا بھائی آپ جا رہے ہیں لکھنؤ، ٹھیک ہے، لکھنؤ جا رہے ہیں اپنے کام سے، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی بہت دن سے ہم کہیں گھومنے نہیں گئے ہیں، مجھے لیتے چلیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلے چلو۔ آپ کی بچی تھی، بچی نے کہا کہ ارے ابا اماں کو لے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں لے جائیں گے، تم بھی چلے چلو۔ تو یہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کیا کوئی اپنے مقصد کے تحت جا رہے ہیں؟ جی بے مقصد جا رہے ہیں، طفیلی مسافر بن کے جا رہے ہیں۔ توجہ رہے، اب یہ نکلے ایک فلیٹ لینا انہیں لکھنؤ میں، کہنے لگے اہلیہ سے کہ وہ فلیٹ میں تمہارے نام سے لوں گا، کچھ ٹیکس بچ جائے گا، چاہتا ہوں کہ بیٹی کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اب یہ جو 3 آدمیوں کا قافلہ، یہ خود بیوی بیٹی جا رہی ہیں، کیا یہ 2 آدمی بے مقصد کے جا رہے ہیں؟ جی مقصد کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اپنے مقصد سے جا رہے ہیں، بیٹی اپنے مقصد سے جا رہی ہے، بیوی اپنے مقصد سے جا رہی ہے۔ یہ طفیلی مسافر نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے ذمہ داریاں نبھانے جا رہا ہے۔ حسین کربلا میں جو سید زادیوں کو لے کے گئے ہیں، طفیلی مسافر بنا کے لے کے نہیں گئے۔ زینب اپنے مقصد سے جا رہی ہے، سکینہ اپنے مقصد سے جا رہی ہے، ام رباب اپنے مقصد سے جا رہی ہے۔ نئی جملہ پہنچا، اب وہ مقصد کون سا تھا؟ میں کہوں گا مولا اگر یزید کو مارنا تھا تو عباس جیسے بہادر کو لے جاتے، علی اکبر جیسے بہادر کو لے جاتے، یہ بہادروں کو لے جاتے۔ مولا کہیں گے مجھے یزید کو نہیں مارنا تھا، اگر یزید مارنا ہوتا تو عباس جیسے کو لے جاتے، مجھے یزیدیت کو مارنا تھا۔